अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़े अहम मकसद के लिए हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी महीनों से फेसबुक पे लाइव नहीं आ रहा था मैं, जैसे पहले आता था हफ्ते में 10 दिन में। आज फेसबुक पे लाइव आने का एक मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है। मकसद ये है कि पाकिस्तान, आपका और हमारा प्यारा पाकिस्तान, दीन इस्लाम कलमे के नाम पे बना, और पाकिस्तान बनने से पहले जिन इलाकों पे पाकिस्तान बना, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान था ये इलाका, और जहां से हिजरत करके आए वो भी इंडिया, भारत, हिंदुस्तान था। बातें बहुत हैं, आज एक मुख्तसर बात करूंगा और किश्तवार बात करूंगा। हमें जो हिजरत करके आए, एक तो उन लोगों का सामना है जो पाकिस्तान के तमाम सूबों में, हम ये नहीं कहते कि सब ऐसी बात करते या सब की सोच है, वो सिंध सूबा हो, पंजाब हो, KPK हो, बलोचिस्तान हो, इन सूबों में हमारे मुसलमान भाई किसी जुबान से, किसी बिरादरी से वो हिजरत करके आने वालों के खिलाफ झूठी मनगढ़ंत दास्तानें पेश करते हैं। दूसरी बात, जो हिजरत करके आए मुख्तलिफ जुबान बिरादरी के मुसलमान, उनके जो ठेकेदार बने हुए हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बानियाने पाकिस्तान हैं, हम महाजिर हैं, हमने मुल्क बनाया, वही लोग अपने ही उन बानियाने पाकिस्तान के खिलाफ वक्तन फवक्तन झूठी मनगढ़ंत दास्तानें और अपनी बकवासात पेश करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे आज एक पहली बात करूंगा मैं, ये अल्ताफ हुसैन साहिब और उसके हमायती, उसके सपोर्टर, उसके वोटर, वो ये बात करते हैं, जब इनका अरूज था जब भी, और आज जवाल है जब भी, वो ये बकवास करते हैं कि हमने पाकिस्तान बनाया, हम महाजिर हैं और पंजाबी सिखों की औलाद है। और ये पाकिस्तान आर्मी जो है, जो पाकिस्तान के अवाम की रूह है, धड़कन है, इसको बोलते हैं कि ये पंजाबी फौज है। वो लोग बोलते हैं जो अपने आप को बानियाने पाकिस्तान कहलाते हैं। इन अकल के अंधों को ये नहीं पता कि भाई पाकिस्तान जो बना है, क्या सिर्फ यूपी के लोग, यूपी और बिहार के लोग यही बानियाने पाकिस्तान है, यही महाजिर हैं? मैं यहाँ पर तमाम यूपी और बिहार के अपने मुसलमान भाइयों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये अक्सरियत में सोच पाई जाती है। ट्विटर पे नज़र आती है, फेसबुक पे नज़र आती है, पेज पे नज़र आती है, व्हाट्सएप ग्रुपों में नज़र आती है, और ऐसे भी गली मोहल्लों में, महफिलों में ये सोच नज़र आती है कि हम बानियाने पाकिस्तान हैं और ये पंजाबी हैं, और ये पंजाबी फौज है और पंजाबी सिखों की औलाद है। रांगड़ राजपूत भी पंजाबी हैं, मेव राजपूत भी पंजाबी हैं, और हरियाणवी जुबान के राजपूत या गैर राजपूत बिरादरी के लोग ये पंजाबी हैं, और जो जलंधर डिवीज़न से आए ये पंजाबी हैं, ये सिखों की औलाद है। मैं यहाँ कोई नफरत फैलाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बड़े एहतियात से और बिल्कुल होश हवास में सब्र से ये बात कर रहा हूँ, और ये बात करनी पड़ेगी। नफरत इसलिए नहीं फैलाना चाह रहा, और नफरत फैलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब की सोच नहीं है, लेकिन ये सोच है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। अभी सवाल पैदा होता है, क्या यही सिर्फ बानियाने पाकिस्तान है? पहली बात तो ये है कि जिसको ये बोलते हैं, जो ये बकवास करते हैं कि ये पंजाबी फौज है, क्या मोहतरम जनाब जनरल मिर्जा असलम बेग, जो पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ साहिब थे,
کیا یو پی کے اتر پردیش کے مہاجر نہیں تھے؟ کیا جنرل معین الدین حیدر صاحب وہ جنرل تھے، لیفٹیننٹ جنرل، یو پی سے تھے ان کا تعلق، کیا وہ مہاجر نہیں ہے؟ کیا جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کیا وہ مہاجر نہیں تھے؟ کیا جنرل پرویز مشرف صاحب جو پاکستان کے چیف آرمی سٹاف بھی بنے، آرمی کے صدر بھی بنے، کیا وہ مہاجر نہیں تھے؟ کیا جنرل یوسف قائم خانی مہاجر نہیں تھے؟ کیا جنرل بشیر قائم خانی مہاجر نہیں تھے؟ راؤ قمر سلیمان جو کہ فضائیہ کے چیف بنے اکاڑا سے، کیا وہ مہاجر نہیں تھے؟ اور یوسف قائم خانی صاحب تو ٹنڈو جان محمد کے، میرپور خاص کے، کیا یہ مہاجر نہیں ہے؟ جنرل راؤ فرمان صاحب کیا مہاجر نہیں ہے؟ آج بھی سندھ کے اندر میرا جو اپنا گاؤں ہے، شہر ہے، تقریباً 100 سے زیادہ لڑکے راجپوت بھی ہیں، غیر راجپوت بھی ہیں، ہریانوی زبان کے ہیں، 100 سے زیادہ آرمی میں بھی ہیں، رینجر میں بھی ہیں۔ سندھ کے ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں آرمی میں بھی ہیں، رینجر میں بھی ہیں، کراچی سے بھی ہیں، پنجاب سے بھی ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں، ظاہر بات ہے، جو اپنے آپ کو مہاجر کہلاتے ہیں، مہاجروں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، تو بات مہاجروں کی مہاجروں کے ساتھ ہوئے گی۔ باقی اور جتنے بھی پاکستانی ہیں جن کے بزرگ پہلے پاکستان کے علاقے میں موجود تھے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ لیکن بات ہو رہی ہے ان ٹھیکیداروں کی جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے پاکستان بنایا اور یہ سکھوں کی اولاد ہے اور یہ پنجابی فوج ہے۔ ان کی اس سوچ کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے؟ خاص طور پہ یہ میں جو لائف آیا ہوں بتانا جو چاہتا ہوں، ابھی سندھ میں تمام مہاجرین جو محبت رکھتے الطاف حسین صاحب سے، اور یہ امید لگا کے بیٹھے کہ اس کی آواز کھلے گی اور ہمارے مسئلے حل ہوئیں گے۔ مجھے بتاؤ کس طریقے سے اس کی آواز کھلے گی؟ اس کا جب عروج تھا، جب اس نے کچھ نہیں کیا، اور جو اس نے باتیں کی ہیں، جو یہ ایک ذہن بنایا ہے، جو یہ سوچ ہے فوج کے خلاف، پنجابیوں کے خلاف، کیا اس صورت میں اس کی دوبارہ آواز کھل سکتی ہے؟ بند ہی اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ کسی پہ برا وقت آئے، کوئی غلطی ہو جائے، انسان سدھرتا ہے، لیکن یہ لوگ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے۔ میں محبت میں بتا رہا ہوں یہ بات، کیونکہ اس ظلم کا، نفرت کا میں بھی نشانہ ہوں، آپ بھی ہو۔ ابھی اس کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جعلی گمنام پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر جو الطاف حسین صاحب کے جو ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، حمایتی ہیں، اسی اکاؤنٹ پہ آ کے وہ گالیاں جب دیتے ہیں پاکستان کے اداروں کو، عسکری اداروں کو، آرمی کو، پنجاب کو، پنجابیوں کو، کیا دوسری قوم کے جو لوگ یہ پڑھتے ہیں کیا یہ اچھا میسج جاتا ہے؟ ایک طرف تو وہ صاحب معافیاں مانگ رہے ہیں کہ مجھے موقع دیا جائے، میرے سے غلطی ہوئی، دوسری طرف اس کے لوگ اسی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ بکواس کرتے ہیں۔ تو الطاف حسین صاحب کو تو پریس کانفرنس کرنی چاہیے۔ ایسے تو وہ روز مہینے میں 15 دن میں اس کے لوگ رابطہ کمیٹی کے لائن پہ آ جاتے ہیں۔ وہ تو الطاف حسین کا کام ہے نا، اس کا کام ہے کہ یہ بکواس بند کرو۔ یہاں پر میں الطاف حسین کو بھی کہتا ہوں، اور جتنے بھی مہاجرین ہیں کراچی میں، وہ پی ایس پی میں ہوں، ایم کیو ایم پاکستان میں ہوں، مہاجر قومی موومنٹ میں ہوں، جماعت اسلامی میں ہوں، پی ٹی آئی میں ہوں، پیپلز پارٹی میں ہوں، نون لیگ میں ہوں، کاف لیگ میں ہوں، وہ کسی مسلک میں ہو، مذہبی سیاسی پارٹی میں ہو، دانشور ہوں، ادیب ہوں، میڈیا میں ہو، یہ ان کی ذمہ داری ہے جو یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ہر دور میں، کہ یہ تو بتائیں کہ مہاجر ہے کون کون۔ تو الطاف حسین کا کام ہے نا کہ یہ بکواس بند کرو، فوج کے خلاف بکواس بند کرو، پنجاب کے خلاف بکواس بند کرو، پنجابیوں کے خلاف بکواس بند کرو۔ او بھائی آپ لوگ جب یہ ایسا لکھتے ہو تو کیا اس صورت میں آپ کی آواز کھلے گی؟ یہ ایسے آواز نہیں کھلے گی۔ اور ہم لوگ تقسیم ہیں،
ہم جتنے بھی ہیں ہم تقسیم ہیں. ہم اس لیے تقسیم ہیں کہ کراچی کا رہنے والا بانیان پاکستان مہاجر جو کہلاتا ہے وہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اور ہم ان ٹھیکیداروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہمیشہ سے. ان ٹھیکیداروں کا ذہن یہی ہے کہ جس کا انداز اردو ہے، جو اردو بولتا ہے، جس کا لہجہ لکھنوی ہے، بریلوی لہجہ ہے، بہار کا لہجہ ہے، وہ مہاجر ہے. حالانکہ ابھی ہمیں بولنا پڑے گا، زیادہ نہیں تھوڑا بہت. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ آج میرا میسیج ہے ان تمام لیڈروں کے سامنے، عوام کے سامنے جو میں بات کر رہا ہوں. نہ میں کوئی ورکر ہوں کسی پارٹی کا، نہ میں لیڈر ہوں، میں ایک عام پاکستانی ہوں. میں سب کو بتانا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتاؤ کہ جب پاکستان بنا، وہ بھائی تقسیم تو پنجاب ہوا. پاکستان بننے سے پہلے پنجاب جو صوبہ تھا اس کے 5 ڈویژن تھے. ملتان ڈویژن تھا، لاہور ڈویژن تھا، راول پنڈی ڈویژن تھا، جلندھر ڈویژن تھا، امبالہ ڈویژن تھا. جب پاکستان بنا ہمیں پورے کا پورا تو ملتان ڈویژن ملا، پورے کا پورا راول پنڈی ڈویژن ملا. لاہور ڈویژن جو ہمیں ملا، ہمیں تو لاہور ڈویژن کے 2.5 ضلع ملے ہی نہیں. 2.5 ضلع کون سے تھے؟ گرداسپور ضلع، امرتسر ضلع، اور یہ آدھے سے زیادہ قصور ضلع. 2.5 ضلع یہ نہیں ملے. اور پھر امبالہ جو ڈویژن ہے اس کے 7 ضلع تھے. ضلع گڑگاؤں تھا، ضلع روہتک تھا، ضلع ہسار تھا، ضلع کرنال تھا، ضلع امبالہ تھا، ضلع دہلی تھی، ضلع شملہ تھا. یہ 7 ضلع تھے. اور پھر جلندھر جو ڈویژن ہے اس کے 5 ضلع تھے. ہوشیارپور ضلع، لدھیانہ ضلع، فیروز پور ضلع، یہ پٹھان کوٹ ضلع، یہ کافی علاقے. یہ اس کے اندر امبالہ جو ڈویژن اور جلندھر ڈویژن، یہ تو اس وقت ہندوستان کی جب حکومت تھی، یعنی ہندوستان میں برطانیہ کی جو حکومت تھی انگریزوں کی، اس پورے انڈیا کو، ہندوستان کو، بھارت کو، یہ ایک نام، ایک علاقے کے 3 نام ہے. برطانیہ کی جب گورنمنٹ تھی یہاں 11 صوبے تھے، 500 سے زیادہ یہاں ریاستیں تھی. ابھی ریاست جو تھی، جو 2 وہ ڈویژن تھے، تو ایک ریاست پٹیالہ تھی، ایک ریاست جیند تھی، ایک ریاست لوہارو تھی، ایک ریاست پٹھان کوٹ تھی، اور ایک باولپور تھی. یہ 5 ریاستیں تھی. تو ابھی پورا کا پورا پٹیالہ، جیند، پٹھان کوٹ، لوہارو اور یہ امبالہ ڈویژن، جلندھر ڈویژن، تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں ان علاقوں میں. 14 اگست کو جب پاکستان بنا ہے، 17 اگست کو جب وہ قتل عام ہوئے، 8 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں ان 2 ڈویژنوں میں. اور یہ جو ریاست ہے ان میں پٹیالہ میں، لوہارو میں، الور کے اندر بھی. تو جناب یہ شہادتیں ہماری ہوئی ہے، سر ہمارے کٹے ہیں. تقسیم پنجاب ہوا ہے. پنجابی قوم نہیں ہے، پنجاب علاقہ ہے. اس میں میواتی زبان بھی ہے، اس میں رانگڑی زبان بھی ہے، اس میں ہریانوی زبان بھی ہے، اور یہ ایک ہی زبان ہے. اور یہ پنجابی زبان بھی پراکرت سے نکلی ہے. یہ ہریانوی، رانگڑی، میواتی پراکرت سے نکلی ہے، اور پنجابی بھی پراکرت سے نکلی ہے. پراکرت سنسکرت سے نکلی ہے. ہم ایک نسل کے لوگ ہیں. قتل عام ہمارا ہوا ہے، اور ہم خالی پٹ کے نہیں آئے تھے، مار کے بھی آئے تھے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو. وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ذہن تھا کہ یہ پاکستان جو بن رہا ہے اس میں امبالہ ڈویژن اور جلندھر ڈویژن اور پٹیالہ، یہ دہلی، یہ سارا پاکستان میں آئے گا. ان ضلعوں میں کہیں 55% آبادی تھی مسلمانوں کی، کہیں 40% تھی. سوچ تھی کہ یہ علاقے پاکستان میں شامل ہوئیں گے. خاموشی سے یہی بالکل بغیر کسی تیاری کے بیٹھے تھے. جیسے اعلان ہوا، جیسے ہی پاکستان کا نقشے کا پتہ چلا کہ بھئی یہ علاقے ہیں، تو وہاں جو ہندو تھے، سکھ تھے، دہشت گرد، میں سب ہندو اور سب سکھوں کو نہیں بول رہا ہوں، لیکن جو تھے انہوں نے بدلے لیے. انہوں نے ایک ایک گاؤں پہ 50-50 گاؤں
نے حملہ کیا. وہ راجپوتوں کے بھی گاؤں تھے، غیر راجپوتوں کے بھی تھے. گاؤں میں راجپوت غیر راجپوت مکس رہتے تھے. وہ پنجابی زبان کے تھے، ہریانوی تھے، میواتی تھے، رانگڑی تھے. بات ایک ہے. تو ہمارے لوگوں نے ان 50 گاؤں نے جو حملہ کیا ان کا مقابلہ کیا ہے. مقابلہ جب کیا ہے تو پھر وہ انڈیا جو ہے، بھارت ہے، ہندوستان ہے، ایک ہی نام ہے. برطانیہ جب چلا گیا تو آرمی جو ملی، پولیس جو ملی انڈیا کو اور پاکستان کو، تو وہاں کی جو آرمی تھی، وہاں کی جو پولیس تھی، انہوں نے آرمی نے ٹرکوں کو بھر کے قافلے لا کے ہمارے لوگوں کے یہ علاقے گاؤں خالی کرائے، کیونکہ تبادلہ ہوا تھا. بھائی وہاں سے سکھ ہیں، ہندو ہیں، ان علاقوں میں آئیں گے اور آپ ادھر جاؤ. یہ ایک تبادلہ ہوا تھا. ہم کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں آئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو آئے ہجرت کر کے. ان لوگوں نے کئی ہزاروں سال تک بڑے بڑے ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا، حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کیا ہے. ہمارے لوگ ادھر کوئی روزگار کے لیے، کوئی ادھر پریشانی میں، بھوک میں نہیں آئے تھے. ابھی ہمارے ساتھ مسئلے یہ ہیں کہ ایک تو ادھر کے جو مقامی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اگر سب نہیں ہیں تو چند ہیں، لیڈر بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، جو ان کی بکواسات ہے وہ ختم ہونے کا نام لے لیتی کہ یہ آئے تھے، ہم نے پناہ دی تھی، ایسے ہوتے تو ادھر ملک بنا لیتے، تم خانہ بدوش تھے. ابھی ان کا مقابلہ. ایک جو ہمارے ساتھ آئے وہ ادھر ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے اوپر مقصد گند اچھالتے ہیں. ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے. جن لوگوں نے گھر چھوڑے، جاگیریں چھوڑی، رقبے چھوڑے، کروڑوں ایکڑ زمینیں چھوڑی، وہ ہم لوگ ہیں جن کو یہ پنجابی بولتے ہیں ڈرامے باز. یہ ٹرینیں، یہ بیل گاڑیاں، یہ قافلے، یہ ہمارے تھے. اور یہاں سے جو لوگ گئے ہیں، ہندو گیا ہے یا سکھ گیا ہے، وہ سندھی زبان کا گیا، سرائکی زبان کا گیا، پنجابی زبان کا گیا، پشتو ہند کو زبان کا گیا، بلوچی زبان کا گیا، بلوچستان، KP کے، سندھ، پنجاب، کہیں سے بھی گیا. ہندوستان میں وہ سب سے زیادہ امبالہ ڈویژن گیا، جلندھر ڈویژن گیا، پٹیالہ گیا، جیند گیا، دہلی گیا. پھر وہ راجستھان گیا، جے پور گیا، جودھ پور گیا. وہ کہاں گیا؟ وہ گجرات گیا، وہ بھوپال گیا. ابھی یہ تمام علاقے ہیں، یہ ہم ایک ہی مارواڑی یا راجستھانی، ہم اس زبان کے لوگ ہیں. لیکن ہمارے اوپر جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ UP کے اوپرلے علاقے اور بہار. ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں. مجھے یہ بتاؤ، ہم سب لوگوں نے محنت کی ہے. ہماری 15 سال کی محنت یہ ہے کہ امبالہ ڈویژن اور جلندھر ڈویژن، کئی لاکھوں ویڈیو آئی ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں ہیں. ان گاؤں میں یہاں سے گیا ہوا ہندو سکھ ہے، ہندو سکھ ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری حویلیوں میں، ہماری جاگیروں میں. وہ یہاں سے گئے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، وہ بتاتے ہیں وہاں کے ہندو ہمارے بھائی کہ وہ فلاں چلے گئے تھے اور یہ آئے تھے. ویڈیو ثبوت ہے نا. مجھے یہ بتاؤ کہ پنجاب سے یا سندھ سے یا KP کے سے یا بلوچستان سے بہار کتنے بندے گئے، بریلی کتنے بندے گئے، لکھنؤ کتنے بندے گئے. آپ مجھے بتاؤ، جو آپ 30 مار خان بنتے ہو کہ ہم نے ملک بنا کے دیا تھا. جنہوں نے ملک بنایا، جنہوں نے ووٹ دیے، جو قتل عام ہوا جن کا، اور جو ایک معاہدے کے تحت آئے، بھائی سب سے زیادہ قربانیاں دہلی کے مضافات کی ہیں نا، دہلی کے مضافات کے لوگوں کی ہیں. تو یہ جو ایک سوچ ہے، یہ سوچ ختم کرو. ابھی کون ہے صدر پاکستان کا؟ عارف علوی. کیا وہ مہاجر نہیں ہے؟ کیا اس سے پہلے ممنون حسین صدر تھا؟ کیا وہ مہاجر نہیں ہے؟ ہر بار پاکستان کا صدر یا سندھ کا گورنر کراچی سے آتا ہے مہاجر کوٹے پہ. MNA MP آپ کے بنتے ہیں. ابھی MQM پاکستان میں 2 MNA ہیں جو وفاقی وزیر ہے، ایک MNA اور ایک سینیٹر. دونوں وہ سید ہیں، سید قابل احترام ہے. کیا اور نہیں تھے ان مہاجروں میں؟ آپ کے 2 وزیر ہیں نا ابھی بھی، ایک فیصل سبزواری صاحب ہے اور ایک امین الحق صاحب ہے.
PTI के दौर में भी वो थे। भाई चीफ जस्टिस भी आपके बनते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के, कभी हाई कोर्ट के, गवर्नर बनते हैं, सदर बनते हैं, MQM में भी आपके MPA बनते हैं, PTI में भी बनते हैं। वो निहाल हाशमी नून लीग ने उसको सेनेटर बनाया, वो बिहार का माशाल्लाह बिहारी सैयद है। तो आप तो मकसद हर दौर में मजे, पीपल्स पार्टी में आपके मजे, नून लीग में आपके मजे, PSP जो बनी है माशाल्लाह मुस्तफा कमाल साहब, वो भी बिहार का सैयद है। आपकी तो पांचों की में। और जब पाकिस्तान बना, जब आपके बड़े आए थे, तो उन्होंने तो यहाँ माशाल्लाह क्लेम भी कसमनामे में झूठे दाखिल करा दिए थे। नीचे दुकानें थी, ऊपर घर थे, इधर कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर में, पूरे सिंध में हिंदुओं के, सिखों के, पंजाब में भी ऐसे था। हम जो लोग हैं अंबाला डिवीजन या जलंधर डिवीजन के, हम तो खेती बाड़ी करते थे। हमारा जो गांव थे, वो गांव की आबादी 20,000 थी या 30,000 थी या 70,000 थी। चारों तरफ जमीनें होती थी। किसी गांव के चारों तरफ 4 लाख एकड़, किसी गांव के 3 लाख एकड़, किसी गांव के चारों तरफ 7 लाख एकड़। वो हमारे लोगों की होती थी। रांगड़ राजपूतों की भी होती थी, जटों की भी होती थी, जाटों की, गुजरों की, मलकों की, कुरैशी की, जो भी बिरादरी है, कम्बो है, मुगल है, अब्बासी है, हम सबको बोलते हैं। किसी पे कम थी या किसी पे ज्यादा थी, लेकिन राजपूतों पे ज्यादा थी। तो हमारे लोग उधर जो पाकिस्तान बनने से पहले जो थे, वो जमीनें थी, एक एक गांव में 100, 200, 200, 400 हर घर में भैंस थी, गाय थी, बकरियां थी। 20, 30, 40 तो आम बंदे के घर में भैंसे थी। फौज में भर्ती होते थे या भैंसे चराते थे या जमींदारी सिस्टम था। हमारे लोग पाकिस्तान बनने से पहले न कोई छोले बेचता था, न चने बेचता था, न पापड़ बेचता था, न अमरूद बेचता था, न सब्जी बेचता था, न फ्रूट बेचता था, न चौकीदारी करता था, न दुकानदारी करता था। हमारे लोग खाना बदोश नहीं थे, हमारे लोग शोधर नहीं थे। हमारे लोग तो ये जो हम आजाद हुए हैं, हमें ऐसी आजादी मिली है, हम तो इस आजादी के बाद शोधर बन गए। आप लोग क्या थे? जमींदार थे, शोधर थे, क्या नहीं थे, वो आपको पता होगा। मैं ज्यादा तनकीद नहीं करूंगा, मैं दलाइल से बात कर रहा हूं। आप लोगों ने यहाँ पर नीचे दुकान, ऊपर मकान। जाहिर बात है, जो दुकानदारी करते हैं या करते थे या नहीं करते, वो इसीलिए बैठ गया ना उन घरों में। हम दुकानदारी नहीं करते थे, हमारे लोगों ने गांव का रुख किया। इधर जो गांव थे, इधर गांव में तो बाढ़ लगी हुई थी माशाल्लाह। इतने घर थोड़ी थे खाली जो हम उन घरों में बैठ गए। हमारे लोगों को तो वो घर बनाने पड़े। कम थी हवेलियां इधर। अभी यहाँ के हमारे मकामी भाई बुरा मान जाएंगे, यहाँ हवेलियां शहरों में बनियों की, सिखों की थी, तो वो दुकानदारी करते थे, क्योंकि नीचे उनकी दुकान और ऊपर मकान। अभी हमारे जो हरियाणा से आए या अंबाला डिवीजन या पटियाला या जलंधर से, हम तो दुकानदारी का काम करते ही नहीं थे। हम आर्मी में होते थे या जमींदारी करते थे। इधर खाना बदोश हो गए, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर वो लोग बैठे उन घरों में जिनका कुछ था ही नहीं, मेरे ख्याल था तो होगा थोड़ा बहुत। उन्होंने क्या किया, वो नीचे दुकान भी मिल गई, ऊपर मकान भी मिल गया, भरी भरी दुकानें, भरे भराए घर। फिर उन्होंने क्लेम भी दाखिल किए, जिसका उधर था या नहीं था, क्या था, उसने रज के क्लेम दाखिल किए और झूठे कसमनामे दाखिल किए और जमीनें भी हासिल कर ली। और उन जमीनों पे वो बैठे नहीं। जो हमारे भाई कराची में है या सिंध के कुछ और शहरों में, वो अपनी जमीनों पे नहीं बैठे, क्योंकि जमीन का रेट ही नहीं था। उनको दुकानदारी करनी थी अपनी। नौकरियां भी आप लोगों को मिली एक से एक, सुबह में और मरकज में, और जमीनें भी आपको मिली, ये दुकानें भी आपको मिली, ये घर भी आपको मिले। और जिनका सब कुछ तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, कत्लेआम हुआ, 25 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, जो कत्ल होके भी आए और कत्ल करके भी आए। उधर के जालिम और शैतान सिफत सिख और हिंदू, मैं सब नहीं बोल रहा, लेकिन जो थे उनसे भी लड़के आए, उस वक्त की आर्मी से भी लड़के आए। कोई बुजदिल भाग के नहीं आए, कोई रोजगार के लिए नहीं आए।
وہ ہمارے لوگ ہیں. وہ ہمارے لوگ سندھ کے تمام اضلاع میں بھی رہتے ہیں, پنجاب میں بھی رہتے ہیں, KPK میں بھی رہتے ہیں, بلوچستان میں بھی رہتے ہیں. لیکن آپ بانیان پاکستان کہلاتے ہو. آپ کی جو سوچ ہے کہ یہ پنجابی ہیں, یہ سکھوں کی اولاد ہے. او بھائی تم کس کی اولاد ہو؟ سناتم دھرم تھا, سناتم دھرم آریہ نسل تھی, آریہ سے پہلے دراوڑ تھی. اور سناتم دھرم کے 4 سسٹم بنے تھے. برہمن کو دماغ دیا, کشتری کو سینہ دیا, ویش کو پیٹ دیا, شودر کو پاؤں. شودر کس کو بنا دیا؟ دراوڑ کو. شودر کس کو بنا دیا؟ جو غریب تھا, شاید آریہ بھی بنا دیا ہو, جس کی طاقت ایسے ہی چلا ہے. فی الحال 4 تھے. دھرم کیا تھا؟ سناتم دھرم تھا. یہ کہاں تک علاقہ تھا؟ یہ ملیشیا, انڈونیشیا, فلپائن, یہ تھائی لینڈ اور یہ بنگلہ دیش, برما, یہ پورا ہندوستان, پورا پاکستان, آدھے سے زیادہ بنگلہ دیش, یہ پورا بلوچستان, اس کا نام مہر گڑھ, یہ بھارت کہلاتا تھا. کئی بڑا کئی چھوٹا رجواڑے تھے. ہزاروں سال تک راجے مہاراجے تھے. کون تھے؟ کھشتری تھے. کھشتریوں نے راجپوت کہلانا شروع کر دیا. اس میں جناب یہ جو جٹ ہے, جاٹ ہے, گجر ہے, یہ بھی آرین کشتری ہے. کوئی راجپوت کہلاتا ہے, کوئی نہیں کہلاتا ہے. تو ہمارے جو لوگ ہیں, سناتم دھرم جو ہے وہ سب کا تھا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند سندھ سے خوشبو آ رہی ہے. یہاں کے لوگ, دریا بھی تھی, نہریں بھی تھی, یہاں ماشاءاللہ آبادی بہتر تھی, یہاں ایک روزگار اس لیے تھا کہ کھیتی باڑی تھی. راجے مہاراجے جو تھے وہ خوشحال تھے. لیکن ایک پرمپرا تھی, گھونگھٹ تھا, ادب تھا, احترام تھا. اسی لیے بولا خوشبو آ رہی ہے. تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے, جانے کی ضرورت ہے, کلمہ پڑھ لیں گے. مسلمان ہونے سے پہلے مسلمانوں والی کوالٹی تھی. ہند اور سندھ کے لیے فرمایا ہے. کیرالہ جو ہے, راجہ پورن مل وہاں گیا ہے, نبی پاک سے ملاقات کی اور وہ کلمہ پڑھا اس نے. اور ایسے کئی راجے گئے. خالی محمد بن قاسم کے آنے سے یہاں اسلام نہیں پھیلا ہے, اس سے پہلے تھا. اور پھر یہاں جو اسلام پھیلا ہے, یہ پھر تانا دیا جاتا ہے, ہمارے بڑوں نے مسلمان کیا تمہارے کو, تم یہ تھے, تم یہ تھے, تم یہ تھے. ایک نئی بکواس کی جاتی ہے. جو میں وہ ادھر بکواس بتاؤں تو ایک حالات خراب ہو سکتے ہیں, نفرت پھیل سکتی ہے. لیکن ہم نفرت پھیلانے والے نہیں ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں, میں تمام یوپی یا بہار یا اپنے آپ کو ہمارے اردو بولنے والے کہ ہم ہی مہاجر ہیں, سب کی ایسی سوچ نہیں ہے, سب کو نہیں بول رہا. لیکن یہ سوچ نظر آ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کافی سالوں سے. ہم آپ کا ساتھ بھی دیتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ یہ نفرت رکھتے ہو. اور آپ کس کو مہاجر سمجھتے ہو وہ ابھی میں بتا رہا ہوں. تو یہاں جناب یہ جو سناتم دھرم تھا, سناتم دھرم سے ہی بدھ دھرم بنا, جو گوتم بدھ نے بنایا, مہاتما گوتم بدھ نے. اور سناتم دھرم سے ہی سکھ دھرم بنا ہے 580 سال پہلے. سکھوں کے 12 کے 12 جو گرو ہیں وہ کشتری ہیں. انہوں نے سناتم دھرم چھوڑ کے سکھ دھرم بنایا. پھر جو سکھ دھرم سے جو مسلمان ہوئے یا سناتم دھرم سے مسلمان ہوئے, بدھ دھرم سے مسلمان ہوئے, کوئی برہمن سے مسلمان ہوا, کوئی کشتری سے ہوا, کوئی ویش سے ہوا, کوئی شودر سے ہوا. ابھی ہمارے لیے یہ جو سوچ ہے, تو یہ ایک سوچ جو ابھی بنائی گئی ہے, ابھی نہیں ہے. ذہنوں میں بغض, تعصب, نفرت, ایک عجیب مقصد, ایک جو سوچ ہے, تو یہ بند کرنی پڑے گی. ایسے آپ ایک قوم اور ہم ایک قوم نہیں بن سکتے. یہ جو سوچ ہے آپ لوگوں کو نکالنی چاہیے. میں ان کو بول رہا ہوں جن کے اندر سوچ ہے. جن کے اندر یہ سوچ نہیں ہے, ہمارے سر کے تاج ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے وہ بھی بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ آئے تھے, ہمارے یہ بھی بھائی ہیں جو ادھر سے پہلے سے موجود ہیں. اور وہ میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے بھائی ہیں, کیونکہ یہ جن علاقوں میں پاکستان بنا ہے, یہ بھارت تھا, یہ انڈیا تھا, یہ ہندوستان تھا. ہم ایک ہی نسل کے لوگ ہیں. جو آئے وہ بھی اسی نسل کے لوگ ہیں, جو یہاں پہلے سے موجود تھے وہ بھی اسی نسل کے لوگ ہیں. اور جو ہمارے خلاف دل میں بغض رکھتے ہیں, جن کے بڑے کبھی ایران, عراق, شام, ترکی, افریقہ, پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے تھے,
تو ایسے لوگ بھی ہیں ادھر موجود، سندھ میں، پنجاب میں، ادھر بھی ایسے لوگ ہیں، اور شاید ایسے ہی لوگ ہجرت کر کے آنے والوں سے زیادہ وہی نفرت کرتے ہیں یہاں کے جو آئے اور جو موجود ہے ایک نسل کے، وہ اتنی نہیں کرتے۔ لیکن آپ کی بکواسات کیا ہے کہ سندھی راجہ دائر کی اولاد۔ او بھائی کیسے ہو گیا راجہ دائر کی اولاد سندھی؟ ابھی میں سب کو بول رہا ہوں، وہ مہاجر ہے یا غیر مہاجر ہے، یہاں میں ایک مقدمہ لڑ رہا ہوں آج۔ بھائی چچ جو تھا، چچ تھا برہمن کشمیر کا، یہاں راجہ رائے ساسی تور راجپوت کی سندھو پہ حکومت تھی، جس خاندان نے تقریباً 500 سال سے زیادہ سندھو پہ حکومت کی ہے۔ آخری جو راجہ تھا بیمار تھا کیا نہیں تھا، اس کو زہر دیا، جو بھی کیا، چچ نے اس کو قتل کر دیا، اور چچ نے قتل کر کے وہ بن گیا راجہ۔ راجہ کون بن گیا؟ چچ بن گیا۔ ابھی چچ جو راجہ بنا وہ کتنے سال بنا؟ 10 سال 12 سال۔ پھر چچ کے بعد راجہ کون بن گیا؟ چچ کا بھائی چندر، چچ کا بھائی چندر۔ ابھی چندر جو راجہ بن گیا وہ کتنے سال بنا؟ 9 سال 10 سال۔ پھر جناب چندر کے بعد راجہ کون بنا؟ چچ کا بیٹا دائر، وہ کتنے سال راجہ رہا؟ 20 سال 25 سال۔ ٹوٹل دور کتنا ہوا؟ 60 سال لگا لو، 70 سال لگا لو۔ بھئی 70 سال جن 3 لوگوں نے سندھ پہ حکومت کی، کیا میرے اس ہند اور سندھ کی تاریخ 70 سالہ تاریخ ہے؟ ہزاروں سالہ تاریخ ہے۔ سندھو پہ پوار راجپوت راجہ وکرماجیت 1200 سال اس خاندان نے حکومت کی ہے۔ راجہ بھوج، کہاں گنگو تیلی اور کہاں راجہ بھوج؟ راجہ بھوج جو ہے وہ اسی خاندان سے، پوار سے، اور راجہ بھوج کے والد کا نام جو ہے نا راجہ سندھو ہے، اور راجہ بھوج جو ہے اس نے ہی کاٹھیا واڑ میں سمندر کے کنارے سومناتھ کا مندر بنوایا۔ بات کا مقصد پوار راجپوتوں نے 1200 سال سندھو پہ حکومت کی، توروں نے 500 سال کی، اس سے بھی پہلے بڑا قصہ ہے۔ تو یہ ایک لمبی کہانی ہے، یہ میں آج مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ تو یا کیا سندھ کی راجہ دائر پہ کہانی شروع ہوئی، راجہ دائر پہ ختم ہو گئی؟ تو یہ ایک ڈرامہ ہے۔ پھر جناب وہ جی پنجابی رنجیت سنگھ کی اولاد ہے، وہ بھائی جو بولتے ہیں، جن کی یہ سوچ ہے، آپ کس کی اولاد ہو؟ آپ کیا تھے؟ کوئی یہودی سے مسلمان ہوا ہے، کوئی عیسائی سے ہوا ہے، یہ جو عرب میں، ترکی میں، ایران میں، مختلف علاقوں سے جو بھی آئے ہمارے بھائی ہیں، سر کا تاج ہیں، تو آپ کے بڑے بھی تو جناب کسی نہ کسی مذہب سے مسلمان ہوئے ہیں نا۔ اور یہاں پر جتنے بھی مسلمان آج ہیں پاکستان یا ہندوستان میں، پہلے سے موجود تھے یا ہجرت کر کے آئے، وہ لوگ جو دراوڑ اور آرین نسل سے ہیں، کوئی برہمن سے ہوا، کوئی ویس سے ہوا، شودر سے ہوا، کھشتری سے ہوا، راجپوت غیر راجپوت، پھر وہ سکھ دھرم یا بدھ دھرم اسی سے نکلا ہے۔ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی تیروں سے، تلواروں سے حملہ کرنے والوں کے ڈر اور خوف سے مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ ایک جو ذہن میں نفرت اور بغض من گھڑت جو جھوٹی کہانی ہے، یہ کہانی کے پی کے میں بھی جو لوگ رہتے ہیں ہمارے بھائی، ان کی بھی سوچ ہے، بلوچستان میں رہتے ہیں ان کی بھی سوچ ہے، یہ سوچ ہے۔ اور میں تو ان سے مخاطب ہوں جن کے بڑے ہجرت کر کے آئے، اور ہمارے بھی آئے جو مہاجر اور بانیان پاکستان اور ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں، ان کی سوچ ہے۔ او بھائی مجھے یہ بتاؤ، جب ظہور الدین بابر آیا، ظہور الدین بابر نے جب اس ہندوستان پہ، بھارت پہ، انڈیا پہ حملہ کیا، ادھر لوٹ ماری شروع کی، تو ادھر پہلے سے کون تھا موجود؟ پہلے یہاں ابراہیم لودھی کی حکومت تھی نا، ابراہیم لودھی کی ہندوستان میں حکومت تھی، اور وہ یہاں کا بادشاہ تھا۔ تو بھائی جب وہ یہاں پر اسلامی بادشاہ تھا ابراہیم لودھی، پھر ظہور الدین بابر ادھر کیا لینے آیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے لوگوں نے، بڑوں نے ہمارے لوگوں کو مسلمان بنایا، ہم ڈر کے مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام تو سچا مذہب ہے،
صرف آنے کی دیر تھی، تبلیغ کی دیر تھی، مسلمان ہوئے، اور تبلیغ کس نے کی؟ اولیاء کرام نے کی۔ تو یہ جو تبلیغ کی جو بات کی جاتی ہے کہ بھئی یہ جو تیر اور تلوار سے ہوئے، تو جناب ابراہیم لودھی جب ادھر تھا تو زہیر الدین بابر کیا ادھر کھجوریں لینے آیا تھا؟ ابراہیم لودھی کا قتل کیا کس نے؟ مجھے بتاؤ۔ زہیر الدین جو بابر ہے اس نے تو ہند سندھ پہ حملہ کیا، اور اس نے قتل کس کا کیا؟ زہیر الدین بابر کا کیا۔ اس کا ابراہیم لودھی کا قتل کیا زہیر الدین بابر نے۔ ابھی زہیر الدین بابر اور بہادر شاہ ظفر 350 سالہ دور ہے یہ۔ اس 350 سالہ جو دور ہے، اس دور میں کتنے حملے ہوئے؟ احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا، نادر شاہ نے حملہ کیا، شیر شاہ سوری نے حملہ کیا، حملے بھی کیے، لوٹ ماری بھی کی، قتل عام بھی کیا، لوٹا بھی اور چلے بھی گئے۔ یہ اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ آپ اگر 1000 سالہ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو حملے پہ حملے، ایک پہلے سے موجود ہے اسلامی حکمراں اور دوسرا پھر آیا۔ بھئی دوسرا وہ کیا لینے آیا؟ شہاب الدین جو گوری ہے اس سے پہلے خلجی تھے۔ کبھی خلجی آئے، کبھی گوری آئے، کبھی لودھی آئے، کبھی مرزا آئے، کبھی نادر شاہ، کبھی احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ، یہ جو آتے رہے ہیں یہ کیا لینے آئے؟ ایک پہلے سے موجود ہے تو دوسرا کیا لینے آیا ہے؟ انہوں نے کوئی اسلام نہیں پھیلایا، یہ لوٹنے کے لیے آئے، لوٹتے رہے، قتل کرتے رہے ایک دوسرے کا۔ اور یہ قتل کی داستان بتاؤں تو جگر پھٹتا ہے، بے رحمانہ قتل ہوا ہے۔ انہوں نے کوئی دین نہیں پھیلایا، دین پھیلایا یہ جو اولیاء کرام آئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، عبداللہ شاہ صابی رحمت اللہ علیہ، شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے خاندان، ان کے والد، اور لال شاہ باز قلندر رحمت اللہ علیہ، بابا فرید گنج رحمت اللہ علیہ، بابا یہ کافی جتنے بھی ہیں، بابا کیا نام ہے اس کا، بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، داتا دربار علی حجویری رحمت اللہ علیہ، کئی ہزاروں لاکھوں جو اولیاء کرام آئے ہیں جنہوں نے تبلیغ کی ہے، جنہوں نے دین پھیلایا، یہ تھے، ان کی وجہ سے ہوئے۔ باقی یہ تو آتے رہے، یہ تو ایک دوسرے کو مارتے رہے۔ ابھی آپ کا جو مفروضہ ہے کہ بھئی ہم نے بنایا تھا ان کو زبردستی، چلو بنا بھی دیا تھا، کیا ایسے تانے دیے جاتے؟ کیا ایسے ہم قوم بنیں گے؟ تو یہ ایک سوچ ہے آپ لوگوں میں۔ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کا ہمیشہ ساتھ دیا، ہم ساتھ دیتے، لیکن آپ لوگوں کے اندر یہ ایک سوچ ہے۔ ابھی الطاف حسین صاحب ہے جو، ان کے اندر بھی یہی سوچ ہے، اور اس کے جو سپورٹر ہیں ان کے اندر بھی یہی سوچ ہے۔ کس میں سوچ ہے؟ آپ مہاجر کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ مہاجر سمجھتے ہو علوی کو، رضوی کو، بخاری کو، ہاشمی کو، لودھی کو، آپ جناب عثمانی کو، صدیقی کو، یوسف زئی کو، یعنی وہ ہمارے بھائی جن کے بڑے کبھی باہر سے آئے تھے ہندوستان میں، آپ ان کو مہاجر سمجھتے ہو۔ جن کے بڑے ادری تھے، سناتن دھرم، بدھ دھرم، سکھ دھرم سے مسلمان ہوئے، برہمن سے، ویس سے، شودر سے، کشتری سے، راجپوت، غیر راجپوت، ہمیں ایویں ہی سمجھتے ہو۔ وہ پنجابی زبان کا ہو، کچھی، گجراتی، کاٹھیا واڑی، مارواڑی، راجستانی، رانگڑی، میواتی، او بھائی یہ اردو جو زبان ہے یہ ادھر کی ہے۔ اردو کو صرف الفابیٹک ملی ہے، الفاظ ملے، زبان اس کو بولتے ہیں جو لکھی جائے، بولی بھی جائے۔ بولی اس کو بولتے ہیں جو بولی جائے، لکھی نہیں جائے۔ یہ جو کھڑی بولی ہے ہریانوی، اردو یہاں سے نکلی ہے۔ ہندی اردو ایک ہے، صرف عربی فارسی کے الفاظ اٹھا کے اردو کو لکھنا جو ہے نا یہ زبان مل گئی۔ تو یہ اردو ہے، یہ ہماری ہے، یہ آپ کی نہیں ہے، یہ اردو زبان ہماری ہے۔
वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत जो है ना संस्कृत में लिखे हैं। ये जितनी भी जुबानें हैं, सिंधी जुबान, सराइकी, हिंद को, कश्मीरी, पंजाबी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, गोजरी, केरलवी, कराठी, बंगाली, लंकन, ये जितनी भी जुबानें ये संस्कृत से निकली हैं, प्राकृत से निकली हैं। ये तमाम जुबानें प्राकृत और संस्कृत की शाख है। हम जो तमाम नस्लें हैं, राजपूत, गैर राजपूत, हम एक नस्ल के लोग हैं। और ये खाली सूबा छोटा सा सिंध नहीं है, इसको संधू बोलते हैं, संधू। और ये संधू संस्कृत जुबान का लफ्ज है। जो खस्त्री आर्यन जो थे उन्होंने इसका नाम संधू रखा। ये नागा पर्वत तिब्बत लद्दाख से शुरू होता है, रणकच्छ में खत्म होता है। ये इसकी लंबाई है संधू की। इसकी जो चौड़ाई है, बलोचिस्तान का नाम मैरगढ़ है। हगलाज माता का मंदिर सबूत है। कोयटा से 25 किलोमीटर आगे मारवाड़ी पहाड़ियां हैं। अहमद शाह अब्दाली ने और मीर चाकर आजम रिंद ने दिल्ली पे जब कब्जा किया तो उन दिनों में इसका नाम 1759 में मैरगढ़ से बलोचिस्तान रख दिया। आधे से ज्यादा अफगानिस्तान संधू है। ये पूरा पंजाब सूबा संधू है। 70% संधू आज भी इंडिया में। रणकच्छ हो गया, गुजरात हो गया, जूनागढ़, काठियावाड़, महाराष्ट्र, बम्बई, मध्य प्रदेश, भोपाल। भोपाल का नाम पहले था भोजपाल, भोजपाल से हो गया भोपाल। भोजपाल में ही था ये राजा भोज जिसने सोमनाथ का मंदिर बनाया। तो ये पूरा भोपाल और आगे ग्वालियर, ये पूरा राजस्थान। ये आगरा जो है ना, ये यूपी में नहीं था, ये आगरा पहले मेवात में था। पूरा आगरा, दिल्ली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, संभल, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, ये पूरा हरियाणा, रोहतक, हिसार, गुड़गामा, करनाल, ये पानीपत, शिमला, सिकवाला पंजाब, नैनीताल, उत्तराखंड, कश्मीर, ये हो गया संधू। इसमें गंगा जमुना शामिल करो तो पूरा बिहार और पूरा यूपी, ये सप्ता संधू। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत में पढ़ लो। इधर कुछ लोगों की सोच है यही सिंध है, बाकी ये जो आई ये खाना बदोश है, हमने इनको पनाह दी थी, ताने दे दे के पागल कर दिया है। तो काफी हमें एक परेशानी है। उनकी जो पहले से मौजूद थे सब नहीं, चंद हैं, लेकिन चंद लोगों ने भी जो जीना तो मुश्किल कर रखा है ना। झूठ इतना बोलो कि वो सच हो जाए। और एक वो लोग जिनके साथ हम आए थे, या वो हमारे साथ आए थे। हालांकि पूरी जो कराची है, सिंध है, पंजाब है, हम ज्यादा हैं ये कम, लेकिन ये ठेकेदार बने हुए हैं, हम इनको अपना समझते हैं। इनके अंदर एक बुग़्ज़ है। ये मैं आज जो बात कर रहा हूँ ये मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह ये एक सोच है। लेकिन क्या इस सोच में जब ये पंजाबियों को गाली देंगे, फौज को गाली देंगे, क्या अल्ताफ हुसैन की आवाज खुलेगी? नहीं खुलेगी। दूसरी बात, जो लोग ये दूसरी पार्टियों में, उनके अंदर भी यही सोच है। मसला अल्ताफ हुसैन नहीं है, मसला ये लोग हैं और इनके अंदर ये बुग़्ज़ है। ये हमें इस्तेमाल करते हैं, हर जगह ये हमें इस्तेमाल करते हैं। खुद अपने आप को आला समझते हैं और सच बताऊं आला है ही नहीं, अकल ही नहीं। अकल होती, इन्होंने कितना प्यारा महाजर लफ्ज, हिजरत की बुनियाद पे इतना प्यारा लफ्ज, मुहाजिर के बारे में जो गलत फहमी है इन्होंने डलवाई। इन्होंने कैसे नहीं लड़ा भाई? महाजिर उसको बोलते हैं जिन्होंने दीन इस्लाम कलमे के नाम पे हिजरत की, रोजगार के लिए हिजरत करने वाला महाजिर नहीं है। इधर एक नई ड्रामा है भाई, वो भी आया था, वो भी आया था, अफगानी भी आए थे, ईरान से भी आए हुए। अगर यहाँ अफगानी है सिंध में या पंजाब पाकिस्तान में, तो ईरान से भी 25 लाख के करीब आए हुए। गैर कानूनी है, वो कैसे महाजिर है? रोजगार के लिए आए। अफगानी महाजिर जो है ना, वो होता है जिसने दीन के लिए हिजरत की हो, इस्लाम के लिए। हमारे बड़ों ने हिंद से हिंद में हिजरत की, सिंध से सिंध में हिजरत की, राजपूताना से राजपूताना में हिजरत की। ये राजस्थान, यही राजस्थान राजपूताना नहीं है जिसको मैंने संधू और सप्ता संधू बोला, इसको राजपूताना भी बोलते थे।
جیسے مدینے سے مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی ہے، عرب سے عرب میں ہجرت ہوئی ہے، ایسے ہی ہند سے ہند میں، سندھ سے سندھ میں، راجپوتانہ سے راجپوتانے میں ہجرت ہوئی ہے، دین کے لیے ہوئی ہے، اسلام کے لیے ہوئی ہے، کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا، کوئی روزگار کے لیے نہیں ہوئی ہے، اس لیے مہاجر ہیں۔ لیکن یہ جو ٹھیکیدار ہیں انہوں نے لفظ کو اتنا پریشانی میں مقصد مقابلہ دلائل سے نہیں کر سکے، کیونکہ بغض ہے نا، کہلاتے مہاجر ہیں، مہاجروں کی پارٹی مہاجر قومی موومنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ، اور بات متحدہ کی نہیں، یہ لوگ جماعت اسلامی میں ہوں، یہ پی ٹی آئی میں ہوں، نون میں ہوں، پی پی میں ہوں، جو اس سوچ کے لوگ ہیں، جو ہمیں بولتے ہیں یہ پنجابی ہے، یہ سکھوں کی اولاد ہے، یہ راجپوت تو ایسے ہی تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا ایک بکواس گڑھی جاتی ہے۔ تو یہ سوچ کے جو یہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں نے اس لفظ کو جو ہے نا بدنام کر رکھا ہے۔ حالانکہ یہ ہم لوگ جو ہے نا سندھ میں رہتے ہو یا پنجاب میں رہتے ہو، ہم مقابلہ کریں گے دلائل سے، آؤ بات کرو ہمارے ساتھ۔ نہ ہمارے کبھی بڑے پہلے ڈرے تھے، نہ ہم ابھی ڈرے، اور یہ ملک ہمارے لوگوں کی وجہ سے بنا ہے۔ یہ جو ہمیں بولتے ہیں، یہ جو ٹھیکیدار کے ہم نے بنا کے دیا، بھئی آپ نے کس پوائنٹ پہ بنا کے دیا ہے ملک؟ آپ مجھے 10 گھروں کی ویڈیو دکھا دو جو بہار یا پھر یہ بریلی اور لکھنؤ اور مختلف علاقوں میں کوئی یہاں سے ہندو اور سکھ آپ کے جو بڑے تھے، جو چھوڑ کے آئے تھے جاگیریں، ان گھروں میں کوئی بیٹھا ہو، کوئی وہاں سے ویڈیو بنا کے مجھے دکھا دو، آپ میں مان جاؤں گا آپ کو۔ وجہ یہ تھی 6 بھائی تھے، 2 آگے 4 نہیں آئے، کہیں 7 تھے 3 آگے 4 نہیں آئے، کچھ آگے کچھ نہیں آئے، جو تھا ادھری ان کو اپنوں کو بٹھا کے آئے۔ ہم تو کشتیاں جلا کے آئے، ہم تو تباہ ہو کے آئے، برباد ہو کے آئے، ہم تو شودر بن گئے۔ ہمیں یہ بکواس کی جاتی ہے، ہمیں ان بھائیوں کا بھی سامنا جو آپ لوگوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آپ لوگوں سے جلتے ہیں۔ ہماری کوئی لڑائی تھوڑی ہے کسی یہاں کے مقامی پنجابی سے، مقامی پٹھان سے، مقامی سندھی سے، مقامی یہاں کے بلوچ سے، ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ دشمنی آپ کی غلط فہمیوں کی وجہ سے، آپ کے غلط ایک مقصد، ایک عجیب و غریب اور لالچی دماغ اور مقصد ایک فتنہ بازی ذہن، آپ کی وجہ سے ہے یہ سوچ۔ ہماری کوئی نفرت نہیں ہے کسی سے، ہمارے دل میں جو ہے ہم وہ منہ پہ بات کرتے ہیں، ہمارے لوگ منافقت نہیں کرتے، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف سیاست، دوسری طرف جی سندھو دیش بنے گا، وہ جی پنجابیوں کو گالی، پنجابی فوج، پنجابی سکھوں کی اولاد، راجپوتوں نے تو لڑکیاں دے دی تھی مغلوں کو، راجپوت گرے ہوئے ہیں، راجپوت ایسے۔ بھئی آپ لوگ کیا ہو؟ پھر جناب وہ ایک اور آئے گا بلوچستان سے، کے پی کے سے، جو ملک توڑنا چاہتے ہیں نا، سندھو دیش، بلوچستان دیش، اور جناب وہ پختون دیش اور فلاں دیش۔ وہ بھائی جو وہ لگے ہوئے ہیں چند لوگ، ان کے پاس تو اپنا صوبہ ہے کے پی کے، ان کے پاس بلوچستان ہے، ان کے پاس سندھ ہے، ان کا وزیر اعلیٰ ہے، ان کی تمام صوبائی وفاقی حقوق ہے۔ آپ لوگ میں کون بلا میں خام خاں؟ جب آپ لوگ اس ملک میں جو میرے اور آپ کے بڑوں نے بنایا، سب کچھ لٹا دیا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اس بنے بنائے ملک میں یہی تو لوگ ہیں جو نفرت کرتے ہیں، جن کو خوش کرتے ہو آپ، چمچہ گیری کرتے ہو، فوج کے خلاف بکواس کرتے ہو، پنجابیوں کے خلاف بکواس کرتے ہو۔ آپ ان پنجابیوں کو بھی رگڑ دیتے ہو جو مہاجر ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور ان کو بھی نہیں رگڑنا چاہیے، صرف ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ جو تھک ٹیک میجر گوریا جیسے، میجر گوریا اینڈ فوری فوریا جیسے چلاک بیٹھے ہیں، ان کو خوش کرتے ہو آپ۔ ہم پاگل ہیں؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہو۔ اگر یہ بنا لیتے ہیں اپنے اپنے دیش، تمہیں تو جوتے لگیں گے، تمہیں کاٹا جائے گا برما کی طرح، تم عزت سے رہ لو گے؟ جو سوچ ہے تمہارے اندر، نکالو یہ سوچ۔ اگر دل سے جو ہے نا کرنا چاہتے ہو کام، تو یہ بغض نکالو۔ یہ ملک ہے تو ہم کچھ ہے، آپ ملک کو بھی ٹارگٹ کرتے ہو۔ اور میں نے بتایا فوج میں سب ہیں،
जनरल मुशर्रफ भी महाजर था, ज़ियाउल हक भी महाजर था, यूसुफ कायम खानी महाजर था, मिर्जा असलम बेग महाजर था। आज भी कई हज़ारों मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल मुख्तलिफ नेवी में, फ़ज़ाइया में, बर्री में, रेंजर में, इदारों में आपके और मेरे कई लाखों हैं। आपकी बकवास नहीं खत्म होती है। पंजाबी फौज, नेपाक फौज खुश करते उन लोगों को जिनको खुश करते, उनके पास तो सब कुछ है। आपके पल्ले क्या है? आपके पल्ले था या नहीं था? आपने तो मकसद इन पराए ठेकेदारी सिस्टम में सब कुछ मकसद तबाह कर दिया अपना, और जो आपके अपने उनको भी टारगेट। अगर इस मंसूबे में कामयाबी मिलती हो, आप लोगों को मिलेगा क्या मुझे बताओ? जिन लोगों के कहने पे इंटरनेशनल जो डुगडुगी बचती है, जिनके कहने पे जिनको फंड मिल रहा है, वो उनके नाम पे तो सूबे हैं। आप लोगों को क्या मिलेगा? चरी भुंडे में कुछ बताओ क्या मिलेगा तुम्हें? ये मुल्क से इज्जत है आपकी। फिर मैं कहता हूं, मैं सबको नहीं बोल रहा, एक सोच पाई जाती है। अल्ताफ हुसैन के जो साथ है उनके अंदर भी, जो नहीं है उनके अंदर भी जो सोच पाई जाती है, ये सोच निकालो। पंजाबियों के खिलाफ सोच निकालो। पंजाबियों के साथ साथ आप इदारों पे हमला करते हो, और उन महाजरीन पे जिनका सब कुछ तबाह बर्बाद हुआ। ये पंजाबी है, ये रांगड़ है, ये ऐसे है, ये जाहिल है, ये होशियार बच्चे हैं जिनकी अकल पे बात, मैं कम बात कर रहा हूँ, अभी भी बहुत कम बात कर रहा हूँ। हम सब समझते हैं, हम पागल नहीं है। ड्रामा लगा रखा है आप लोगों ने, ये ड्रामा बाजी जो लगा रखी है। कराची के अंदर भी कम हो आप लोग। हमारा कोई मसला नहीं है, हमारे मसले हल हो जाएंगे। हमारा मसला सबसे बड़ा ये है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। आप कहते हो हम सुबह लेंगे, वो हम सिंधियों के साथ तो रह सकते। अगर तुम्हें सुबह मिल जाए, तुम तो हमारा जीना मुश्किल कर दोगे। आप लोगों के अंदर जो एक नफरत और बोग्ज और एक ये जो सोच है, अगर आपका ये सूबा कराची हैदराबाद आपके नाम से बन जाए तो हम नहीं रह सकते। हम इन सिंधियों के साथ रह सकते, क्योंकि इनकी और हमारी नस्ल एक है। यहाँ पे बलोच हमारे भाई, सैयद भाई, जिनकी हुकूमत ब्यूरोक्रेसी सब नहीं। अगर आप लोगों के साथ जुल्म ज्यादती कम ज्यादा है, हम बोलते हैं, जूते मार रहे हैं आपको बलोच और सैयद। आप बकवास करते हो कि सिंधी राजा दायर की औलाद है। आप क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि आपके बड़े भी कभी बाहर से आए थे। क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है? पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है, आप पता नहीं किसकी औलाद हो, है जी। जब ये मुल्क बना, सारी जमीनें ले ली, जमीनों पे बैठे नहीं जाके, क्योंकि जमीनें सस्ती थी, घरों में बैठ गए, नौकरियां ले ली, कोई अमेरिका चला गया, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया। जब मुल्क बना, जब भी आप बहुत कम आए, अगर ज्यादा आ जाते, अभी भी बाहर जा रहे। आपका तो मफाद का ड्रामा ही नहीं खत्म होता है। हमें जलील कर दिया आप लोगों ने। हम आपसे मोहब्बत करते, अभी भी बैठे जी। भाई की आवाज खुलेगी, भाई की इस बात में आवाज खुलेगी कि वो अभी भी गालियां दे रहे सुबह शाम। जब आवाज खुली हुई थी, जब क्या कर लिया उसने? बोलो क्या किया, क्या हक लेके दिया, क्या किया? जलील किया इस कौम को। तो आज के लिए इतना ही है, ये काफी है। और मेरे अंदर कोई बुग़्ज़ नहीं है किसी के लिए। अगर आपकी सोच ये है कि मेरे अंदर बुग़्ज़ है, तो आप अपनी सच्चाई भी दिखाओ। मुस्तफ़ा कमाल हो, आफाक अहमद साहिब हो, MQM पाकिस्तान हो, फारूक सत्तार साहिब हो, अल्ताफ हुसैन साहिब हो, ये जैदी साहिब जो क्या नाम है इसके PTI के अली जैदी साहिब हो। आप लोग PTI में हो, नून में हो, काफ में हो, जमात इस्लामी में हो। जो सोच है, मैं सबको नहीं बोल रहा, सोच है 40% लोगों की, 40% लोगों की। आप बोलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बार बार बोलो, तस्बीह के ताने की तरह। तस्बीह जो ऐसे चलती है ना, ये बार बार बोलो। जब आप लोग बोलते हो ना हम बानियाने पाकिस्तान, तो आप बोलो कि बानियाने पाकिस्तान पंजाबी, रांगड़ी, हरियाणवी, मेवाती, गोजरी, राजस्थानी, मारवाड़ी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, केरलवी भी है, फैसलाबाद में बैठे, और ये बंगाली भी। क्या बंगाली महाजर नहीं है? बांग्लादेश बनाया उन्होंने, बनाया, गद्दारी उन्होंने की। ये गरीब पाकिस्तान में रहते थे, क्या इनका पाकिस्तान नहीं है? आप ठेकेदार हो, हक की बात सबके लिए करो।
تو یہ تمام زبانوں کا نام لو. پھر اردو، آپ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہر بات میں، پوری دنیا میں پورے پاکستان میں دکھا رہے ہو ہم اردو بولنے والے مہاجر، سارے حقوق لیتے ہو. صدر تمہارا ابھی اٹارنی جنرل جو تھا یہ اپنا عمران خان صاحب کے دور میں یہ آپ کا تھا نا اٹارنی جنرل، چیف جسٹس آپ کا، گورنر آپ کا، وفاقی صوبائی وزیر ہے آپ کے، تمام حقوق آپ لے لو. پھر روتے رہتے اسے ہمارے ساتھ ظلم ہے، ہم بانیان پاکستان ہیں. جن کا سب کچھ مر گیا، تباہ ہو گیا، کٹ گیا، برباد ہو گیا، یہ پنجابی ہیں. جن کی نہ بلی مری نہ بلا مرا، نہ گدی مری نہ گدا مرا، وہ جی پاکستان جو ہم نے بنایا، ہم بانیان پاکستان ہیں. تو آپ لوگوں کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے. جی یہ 30 لاکھ جو شہید ہوئے لاہور میں والٹن کیمپ میں، کبھی گئے آپ لوگ ادھر؟ ہم نے دعوت دی، میں سب سے ملا ہوں، سب سے میں نے ملاقاتیں کی ہیں آپ کے ہر لیڈر سے کہ آپ جاؤ جناب والٹن کیمپ میں، لاہور میں یادگار بنے. پی ٹی آئی کے دور میں بھی گیا، جو پی ٹی آئی میں تھے ان کو بھی بولا، مہاجر علی زیدی سے ملا کہ بھئی ان کی یادگار بنے، 4 دیواری، میوزیم، آڈیٹوریم، زمینوں کا ریکارڈ، شہادتوں کا ریکارڈ تمام. آپ کبھی گئے؟ کیونکہ آپ کا کوئی شہید نہیں ہوا نا. ہم نے تو پروگرام ابھی یہ کیا پنڈی میں، شہید ملت لیاقت علی خان جائے شہادت، کبھی آپ نے کیا؟ آپ کو دعوت دی، ابھی بھی نہیں آپ گئے. پھر کہتے ہو ہم بانیان پاکستان. تو آپ جاؤ نا لاہور میں، ایم کیو ایم ابھی حکومت میں ہے نا، نون لیگ میں، بولو جا کے کہ بھئی یہ یادگار بنے. کیوں نہیں بنتی ہے یہ یادگار؟ یہ لاہور میں جو 30 لاکھ شہید ہو گئے تھے، آپ نہیں جاؤ گے. ہم سمجھا کے تھک گئے آپ کو. آپ کبھی بولتے ہو پریس کانفرنس میں کہ فلاں، جیسے میں نے بولا آپ بولو، کچھی، گجراتی، کاٹھیا واڑی، مارواڑی، راجستھانی، میواتی، ہریانوی، رانگڑی، گوجری، پنجابی، اردو، کیرالوی، بنگالی، یہ سب مہاجر ہیں. راجپوت، غیر راجپوت، او بھائی مہاجر تو جمالی بھی ہیں، مہاجر رند بلوچ بھی ہیں. آپ نے کبھی بولا؟ ہریانہ سے رند بلوچ اور یہ جمالی بلوچ بھی ہماری بولی کے وان بھی ہے. یہ جٹ، جاٹ، گجر، ڈوگر، ملک، یہ ناگوری، یہ سب کے نام لو. اب چارٹ بناؤ مہاجر نام پہ اگر سیاست کرنی ہے تو. لیکن آپ کو اپنے نام لینے. آپ یو پی کی بھی میں بات نہیں کرتا. ایک اور چیز بتا دوں، میں سب کے خلاف نہیں ہوں. آگرہ ڈویژن، پورا دلی، مراد آباد ڈویژن، میرٹھ ڈویژن، یہ جیسے شاملی ہو گیا، سہارنپور ہو گیا، مظفر نگر ہو گیا، مراد آباد کی ضلع جو تھا اس میں تحصیل سنبل اور علی گڑھ، یہ مراد آباد، یہ پورا دہلی اور یہ پورا یہ آگرہ، مظفر نگر، شاملی، یہ علاقے پہلے جو تھے دلی صوبہ تھا. 18 دلی صوبے کے چاروں طرف 200 کلومیٹر یہ تمام علاقے جو تھے یہ دلی صوبے میں تھے. ہریانہ جس کو بولتے، ہریانہ راجہ ہری سنگھ، مہاراجہ پرتھوی سنگھ کا پڑ پوتا، اس کے نام سے ہریانہ ہے. یہ کچھ علاقے پنجاب میں ڈال دیے تھے، کچھ یو پی میں، کچھ راجستھان میں. اس سے پہلے یہ راجپوتانہ تھا. یہ لمبی باتیں. فی الحال یہ جو علاقہ ہے یہ جس کو یو پی میں شامل کیا یہ ہریانہ ہے. اس کو کھڑی بولی بولتے ہیں، کھادر بولی. یہ ہم ایک ہی نسل کے لوگ ہیں. باقی اور جو تو وہ تو پھر سارا ہی ہند سندھ راجپوتوں کا بھی تھا اور غیر راجپوتوں کا بھی تھا. تو بات کا مقصد یہ ہے، میں نے بات جو ہے نا بڑی ہے اور آج میں بات یہ ختم کرتا ہوں. آپ لوگ جو ہے نا ایک چارٹ بناؤ، پریس کانفرنس کرو. اور یہ جو مہاجرین ہیں کسی زبان کے، کراچی میں رہتے ہو، اندرون سندھ میں رہتے ہو، پنجاب میں، یہ جتنے بھی مہاجرین ہیں جو کہتے ہیں ہم بانیان پاکستان، آپ ان کا محاسبہ کرو. آپ ان کا محاسبہ کرو کہ یہ 30 لاکھ شہیدوں کی جو یادگار ادھوری ہے، انہوں نے کبھی ذکر قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں کیوں نہیں کیا؟ اور یہ کیوں نہیں گئے والٹن کیمپ؟ کیوں نہیں جس حکومت کا حصہ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ یہ ایک ریکارڈ بنایا جائے؟ 4 دیواری، میوزیم، آڈیٹوریم، اکیڈمی، شہیدوں کا ریکارڈ، زمینوں کا ریکارڈ اگر بن جائے تو یہ بولیں گے ہمیں بھوکا ننگا آئے، کھانا بدوش آئے، ہم نے پناہ دی. ریکارڈ آئے نا، گورنمنٹ کی طرف سے بنے نا، تمام ریکارڈ رکھا جائے نا. ادھر بنی بنائی ہے، مشرف دور میں بڑا کام ہوا، رکی ہوئی ہے. دوسری چیز ادھر لکھا جائے تمام زبانوں کے نام، برادری کے نام. اور الطاف حسین بھی بتائے بار بار، جو ابھی پوری دنیا کو ڈگڈگی بجا رہے ہیں کہ ہم بانیان پاکستان، اردو بولنے والے. بھائی
ये उर्दू बोलने वाले बानियान पाकिस्तान है, फिर हमारी तो उर्दू नहीं है। हमारे लोग अगर तुम्हारे साथ लगे हुए हैं तो हमें तो फिर आप बेवकूफ़ बना रहे हो। तो फिर ये आफाक अहमद साहब को भी चाहिए बताना, तमाम लोगों के नाम ले, वो भी जाए लाहौर। मुस्तफ़ा कमाल साहब चलो PSP है, महाजर नाम पे सियासत नहीं कर रहा, कर भी रहा है तो वो भी जाए, हमने तो उसको भी दावत दी, MQM पाकिस्तान को दी। ये जो नून लीग में, जमात इस्लामी में, फिलहाल इन सबको जो है ना बोलना चाहिए। ये नहीं बोल रहे तो आज मैं बोल रहा हूँ। इनकी जो सोच है कुछ लोगों की अंदरूनी है और कुछ लोग खोल के देते, ये हमें गिरा हुआ समझते हैं। ये सोच रखते हैं पंजाब के खिलाफ, पंजाब के लोगों के खिलाफ। जो तकसीम हुआ तो पंजाब हुआ, कत्लेआम 25 लाख लोगों का हुआ तो वो पंजाबियों का हुआ, राजपूत हों, गैर राजपूत हों, और रांगड़ी और मेवाती और हरियाणवी पंजाबी एक जुबान एक ही नस्ल है। सिंधी भी एक नस्ल है, हम एक नस्ल के लोग हैं सारे। हम सब सिंध के अंदर जो समाट हैं ये सारे राजपूत हैं, पंजाब में भी राजपूत हैं। और ये जो जट हैं, जाट हैं, डोगर हैं, ये मलक हैं, कंबो, ये भी आर्यन नस्ल है। वो राजपूत के लाए नहीं खिलाए, इधर मेरे राजपूत मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मसले बहुत हैं। फिलहाल बहुत मेहरबानी, पाकिस्तान हमारी शान है, जान है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। जाते जाते एक मुख्तसर बात और मैं बता देता हूँ आपको, मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, न किसी की मुखालफत में न हमायत में। और इंशाअल्लाह 2 दिन 4 दिन के बाद हम फिर हाजिर होंगे। हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो खेल खेले जा रहे हैं, किसके कहने पे खेले जा रहे हैं, क्यों खेले जा रहे हैं, कौन खेल रहा है। हम ये भी बताना चाहते हैं पाकिस्तान दुश्मनों के कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में रहने वाले अक्सरियत में अपने इदारों के साथ हैं, पाक फौज के साथ हैं। हम किसी शख्सियत के साथ नहीं, हम अपने इदारों के साथ हैं। पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान की आन है, शान है, रूह है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा ताल्लुक किसी सूबे से, जुबान से, बिरादरी से हो। वो हिजरत करके आए थे वो या नहीं आए थे वो, हम एक ही नस्ल के लोग हैं। तो आप अपना ये ड्रामा बंद करो। इधर आप बकवास कराते हो कि जी पंजाब खा गया, पठानों को बोलते हो, सिंधी भाइयों को बोलते हो पंजाब खा गया, बलोच भाइयों को बोलते हो पंजाब खा गया। उधर हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमानों को बोलते हो ये गोरी के साथ आए थे, ये लोधी के साथ आए थे, ये मुगलों के साथ आए थे, इनको जूते मारो। RSS बजरंग दल सेवक सेना का जो एक ड्रामा है उधर मारते हो, इधर बोल रहे हो जी पंजाबी खा गया। क्या ड्रामा है, क्या मुनाफकत है आप लोगों की। इस पे आइंदा बात होगी 2-4 दिन में इंशाल्लाह। बाकी ये जो मैंने आज पैगाम दिया, मुझे नफरत, मैंने बहुत साथ दिया और मैं अभी भी दूंगा। हमारे कराची में हो या सिंध में, पंजाब में, हमारे वो भाई जो हमसे नफरत रखते हैं उनको जवाब मैंने दिया है और दूंगा, देना पड़ेगा। मैं नहीं, आप भी तो ये हमारे लिए गलत सोच रखते, ये अपनी सोच खत्म करें। हमने पहले भी साथ दिया, देंगे। और इसलिए बताया आज कि हम इसी वजह से नाकाम हैं। इनकी ये जो सोच है, इनको काम नहीं करने आ रहे। हम ये बोल रहे हैं अगर आप इस पॉइंट पे हो तो फिर सबकी बात करो, तमाम जुबानों की, तमाम बिरादरियों की बात करो, सिर्फ अपना नाम नहीं लो। आप ही खिलाड़ी नहीं हो और आप नाकाम खिलाड़ी हो। तो आपके हमने जो है ना 100 में से 2% गलती या गलत फहमियाँ या गलत सोच बताई है, 98% अभी भी बकाया है। मेहरबानी, पाकिस्तान जिंदाबाद।